الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین و خاتم المعصومین اما بعد۔ کیا آپ جانتے ہیں معاشرے نا بعض اوقات سوال کرنے سے افضل ہوتا ہے اور بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو آدھا عالم بنا دیتے ہیں۔ آخر وہ کون سا سوال ہے جو آدھا علم کہلایا، اور کون سا سوال ایسا تھا جس پر امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا تمہاری خاموشی تمہارے سوال سے بہتر ہے۔ آج کی یہ مختصر مگر گہری گفتگو آخر تک ضرور سنیے۔ آج ہم ایک ایسے حدیث شریف پر گفتگو کریں گے جو علم، سوال اور نیت کا حسن معیار سکھاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحسن السوال نصف العلم، اچھے انداز سے سوال کرنا آدھا علم ہے۔ لغوی وضاحت، حسن خوبصورتی، محاسن خوبیاں، علمی مسئلہ میں غور و فکر کے ساتھ سچی نیت سے اپنی لا علمی دور کرنے کے لیے جو سوال کیا جائے وہ آدھا علم ہے، کیونکہ ایسا سوال انسان کو شک اور جہالت سے نکال دیتا ہے اور مکمل علم تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک اہم اشکال، سوال کرنے والا تو شک میں ہوتا ہے، ناواقف ہوتا ہے، تو پھر اسے نصف علم کیوں کہا گیا؟ جواب، اہل علم فرماتے ہیں جب کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کچھ علم پہلے سے موجود ہے، وہ سوال کے ذریعے اپنے ناقص علم کو کامل کر رہا ہے، اسی لیے حدیث شریف میں اسے نصف علم والا کہا گیا۔ شرح مشکات میں موجود ہے۔ غلط سوال کی ایک مثال بھی سنیے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ایک شاگرد خاموش رہا کرتے تھے۔ امام یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا تم بھی سوال کیا کرو۔ ایک دن روزے کے مسئلے میں جب امام ابو یوسف رحمہ اللہ روزہ صبح سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے فرمایا تو شاگرد نے سوال کیا حضرت اگر سورج غروب ہی نہ ہو تو پھر؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ سُكُوتَكَ خَيْرٌ مِّن كَلَامِكَ، تمہاری خاموشی تمہارے کلام سے بہتر ہے۔ نتیجہ، ہر سوال علم نہیں ہوتا، ہر خاموشی جہالت نہیں ہوتی، نیت، عقل اور موقع تینوں ضروری ہے۔ سوال وہی قیمتی جو علم کے لیے ہو، نہ پاک باز کے لیے، نہ مذاق لا یعنی بات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سوال کرنے کی توفیق دے، علم کے آداب سکھائے اور بے فائدہ گفتگو سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ فائدہ مند لگی ہو تو لائک کریں، روشنی دین چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک علم کی روشنی پہنچائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔